اچھا تھوڑا سا یہاں سے لے کے چلتے ہیں یوٹیوب کے سفر کو. یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا تھا اور یہ یوٹیوب آپ کو سکسیزفل ہونے کتنا ٹائم لگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب ایسے ہوا کہ یعنی ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, باقی تو میں نے بات کبھی بھی نہیں کی اور نہ میں اس پہ کرتا ہوں 92 میں نے کیوں چھوڑا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے کلاسرا صاحب کو یہ کہا کہ اس کو نا آپ آفرز آنے لگ گئی ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ میں کیونکہ بالکل بیکورڈ علاقے سے, بالکل, اور پھر کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب نے جس طرح سے مجھے چیزیں سکھائیں بتائیں, میرا ایکسپوجر ساری چیزیں, اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں خوش نصیب تھا کہ مجھے استاد اچھے ملے تھے, ورنہ میں آج جس صدیق جان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نہ ہوتا اگر مجھے کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب نہ ملے ہوتے. تو میں ٹی وی پہ آنے لگ گیا, روزانہ 10-12 منٹ کے لیے آنے لگ گیا. پھر یہ ہوتا ہے ٹیم ایشوز, لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں, چھوٹے علاقے کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں نے کلاسرا صاحب کو چیزیں روزانہ ہی کہنا شروع کر دیں. اب ظاہر ہے روز ہی باس کو کوئی نہ کوئی بات کہہ رہا ہو تو پھر تو مسائل ہو جاتے ہیں. تو کلاسرا صاحب کو نا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سادہ الفاظ میں کہ اوقات سے باہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو نا آپ کو آفرز آنے لگ گئی ہیں چینل سے, اس طرح کی بات. تو میں نے جب ریزائن کیا تھا تو میں نے کلاسرا صاحب کو ایک بڑا لمبا چوڑا ایک لیٹر لکھا تھا. اچھا, یعنی وہ واٹس ایپ پہ. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مجھے کہیں سے آفر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے کم از کم 1 سال تو آپ مجھے کسی اسکرین پہ نہیں دیکھیں گے. اچھا, اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں کسی چینل کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کلاسرا صاحب کے ساتھ جو رشتہ تھا, مطلب تصور نہیں تھا کبھی ان کو چھوڑ کے جانے کا. مطلب وہ اس تعلق کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا عقیدت کا, احترام کا, اور اب بھی ہے. اور پھر انہوں نے بھی جو میرے لیے کیا, مجھے یاد ہے ایک بار چینل 92 کی انتظامیہ نے میرا پروگرام کا سیگمنٹ بند کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا پروگرام لوگ دیکھتے ہیں رؤف کلاسرا اور عامر متین کی وجہ سے, یہ کیا آپ اس کو 10 منٹ کے لیے بڑی اسکرین پہ کھڑا کر دیتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, یہ وہ سارا. تو کلاسرا صاحب کو جب پتہ چلا 2-3 دن تو ایسے گزرے, چوتھے دن انہوں نے کہا لے کے آؤ اس کو. پھر شروع میں ظاہر ایک چیزیں طریقے سے ہوتی, چھوٹی سی ونڈو میں انہوں نے مجھے چلایا, اگلے دن نے کہا نہیں یہ اسی طرح سے پوری ونڈو میں چلے گا. اچھا, جیسے پہلے چل رہا, پہلے چلتا تھا. انہوں نے بڑا اسٹینڈ لیا اس بات کے اوپر. تو میں نے کیونکہ کلاس صاحب کو کہہ دیا تھا کہ 1 سال آپ مجھے نہیں دیکھیں گے اسکرین پہ, نہیں دیکھیں گے ٹی وی اسکرین پہ. تو ہوا یہ کہ میں جو ہے وہ روزانہ سپریم کورٹ تو جاتا تھا. تو وہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو رپورٹر ہوتا ہے نا, تو وہ جب اس کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے وہ اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا جس طرح سے کچھ خواتین یا مردوں کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے پہنچانا یہ فیمنسٹ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ صرف آپ خواتین کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کچھ خواتین یا مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بات انہیں پتہ چل جائے, جب تک آگے نہ کر دیں نا ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو رپورٹر کا بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں احمد حسن, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ یوٹیوب کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا کر لیتے ہیں. اس نے مجھے کہا, تو میں نے پہلی جو ویڈیو کی تھی وہ آج بھی یوٹیوب پہ پڑی ہے. میں نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے, میرا ہاتھ ہل رہا ہے, اور میں نے 2 منٹ اور کچھ سیکنڈز کی میں نے ویڈیو کی, یا 3 منٹ کی ہوگی. تو میں نے آیا اور میں رپورٹرز روم میں نے اپلوڈنگ کی. میں نے اسد بھائی کو کہا, اسد اللہ خان صاحب کو, میں نے کہا 5-1 ہزار ویوز آ گئے تو اچھا ہوگا. اچھا, وہ کہتے ہیں یار 1000 آ گئے بڑی بات ہوگی. لیکن الحمدللہ میری اس پہلی ویڈیو پہ 90,000 ویوز آئے تھے. ماشاء اللہ. کیونکہ اس وقت کورٹ کی کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, اور کورٹ پروسیڈنگ کی, اور میری کیونکہ وہ ایک جیسے آپ کہیں کہ برانڈنگ کلاسرا صاحب نے کر دی ہوئی تھی. کلاسرا صاحب عامر متین صاحب کا پروگرام بہت زیادہ دیکھے جانے والے پروگرامز میں سے ایک تھا. اور پھر میں اس طرح سے یوٹیوب پہ آیا, اور جب مجھے پہلی یوٹیوب کی پیمنٹ آئی تھی نا, اس دن سے میں نے ایک بندے کو پکڑ کے کہنا شروع کیا کہ یوٹیوب کرو. ایک رپورٹر کو پکڑ کے کہا میں نے کہ یار یوٹیوب شروع کرو. پہلی پیمنٹ کتنی آئی تھی یاد ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے, وہ آئی 3-4 مہینے لیٹ تھی. اچھا. اور کیونکہ وہ اس کا ایک پن آتا ہے, اور وہ گوگل ایڈسنس پر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. جی جی. تو لیکن وہ اچھی خاصی تھی. یعنی جتنی میں 92 سے پورے سال میں میری پے آتی تھی اتنی مجھے ایک ماہ میں ماشاءاللہ فرسٹ پیمنٹ تھی. فرسٹ میں ماشاءاللہ. تو میں نے ایک رپورٹر کو پکڑ کے کہا, میں نے کہا یار اچھا ہوا یہ کہ شروع میں لوگ نا تضحیق کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تضحیق کرتے تھے, یوٹیوبر یہ کیا بات کر. میں انہیں سمجھاتا تھا کہ یار الٹیمیٹلی سب کو یہاں پہ آنا ہے, آپ اچھے رپورٹرز ہیں, آپ آئیں. اور پھر بہت سے رپورٹرز آئے بھی صحیح, اور وہ لوگ جو تضحیق کیا کرتے تھے پھر وہ بھی آئے. اچھی چیز ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ سر مختصر سی ایک ماشاءاللہ لمبی ہوگی بات, لیکن